آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا وہ ہے انسیف انڈیوسڈ ایبارشن، یعنی کہ غیر محفوظ طریقے سے کرایا جانے والا اسقاط حمل۔ اگر آپ انسیف طریقے سے اپنا ایبارشن کرواتی ہیں تو آپ کو کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ 37% پریگننسیز کہہ لیں کہ وہ انوانٹیڈ ہوتی ہیں اور انفارچونیٹلی ہر 7 میں سے ایک حمل انٹینشنلی گرا دیا جاتا ہے۔ تو انسیف ایبارشن سے ہر سال تقریباً 4.7 سے 13.2% میٹرنل ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں ہم پھر فیمیل کی جان کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، اور اس میں اگر ایبارشن ہو جاتا ہے تو یہ ایک لیگل ایبارشن ہے۔ انہی سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ میں ہر سال 10 سے 12 ملین خواتین کنسیو کرتی ہیں، اور اس میں سے 4.2 ملین پریگننسیز انوانٹیڈ ہوتی ہیں، اور 2.2 ملین خواتین اس میں سے انسیف ایبارشن کروا لیتی ہیں۔ تو ہر سال 9 لاکھ انڈیوسڈ ایبارشن ہو رہے ہیں، اور سالانہ ایبارشن ریٹ ہے ہر 1000 میں سے 66 خواتین۔ 37% پریگننسیز کہہ لیں کہ وہ انوانٹیڈ ہوتی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہر 7 میں سے ایک حمل انٹینشنلی گرا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی کمپلیکیشنز کی، تو پاکستان میں ہر سال 2 لاکھ خواتین گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں انسیف انڈیوسڈ ایبارشن کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے داخل ہوتی ہیں، اور پاکستان میں اس کی جو پریولنس ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ کانٹراسیپشنز کے جو طریقے ہیں وہ زیادہ تر خواتین نہیں استعمال کرتی، جس کی وجہ سے ان انٹینڈڈ پریگننسی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے ایبارشن کروایا جاتا ہے۔ اب انڈیوسڈ ایبارشن کی کمپلیکیشنز اس لیے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ اتنا تشویشناک ہے کیونکہ زیادہ تر یہ ان ہائیجینک انوائرمنٹ میں کروایا جاتا ہے، اور زیادہ تر ان ٹرینڈ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں کی موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو انسیف ایبارشن سے ہر سال تقریباً 4.7 سے 13.2% میٹرنل ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں آلریڈی فرٹیلیٹی ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ 3.6 برتھس پر وومن فرٹیلیٹی ریٹ پاکستان کا ہے، اور ان میں سے بھی جو زیادہ تر پریگننسیز ہیں وہ پھر انوانٹیڈ ہوتی ہیں۔ تو 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں، یا اسے کنٹینیو کر لیا جائے اور برتھ کروا دی جائے، یا اس کو ابارٹ کر لیا جائے۔ تو بہت ساری خواتین پھر ابارشن والا آپشن چوز کرتی ہیں۔ تو کانٹراسیپشن بیسیکلی پاکستان میں اتنی زیادہ پریولنٹ نہیں ہے۔ اس کی پریولنس پاکستان میں جسٹ 34% ہے، جو کہ آئیڈیلی 50% ہونی چاہیے، اور یہ جو 34% خواتین کانٹراسیپشن یوز کرتی ہیں، ان میں سے بھی 25% خواتین ماڈرن میتھڈز آف کانٹراسیپشن یوز کر رہی ہیں، اور 9% ٹریڈیشنل میتھڈز کا استعمال کرتی ہیں۔ اور پاکستان میں انڈیوسڈ ایبارشن اس لیے زیادہ ہے کہ جو خواتین انڈیوسڈ یہ کانٹراسیپشن کے میتھڈز یوز کرتی بھی ہیں، ان میں سے بھی 37% خواتین 1 سال کے اندر اندر چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس لیے انسیف انڈیوسڈ ایبارشن کی جو پریولنس ہے وہ پاکستان میں باقی کنٹریز کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ہے پاکستان کا ایبارشن لا ایکٹ۔ تو پاکستان کا جو ایبارشن لا ایکٹ 1990 میں آیا تھا، اس میں بالکل بھی الاؤڈ نہیں تھا کہ آپ اپنے حمل کو ضائع کروا سکتی ہیں۔ ان اینی کیس چاہے کچھ بھی ہو، آپ حمل ضائع نہیں کروا سکتی، ادروائز آپ کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اس ایبارشن کو لیگل تب قرار دیا گیا اگر پریگننسی کنٹینیو کرنے سے فیمیل کی جان کو خطرہ ہو۔ فار ایگزامپل، ہم نے فیمیل کو کوئی ایسا ٹریٹمنٹ دینا ہے جو کہ فیمیل کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس ٹریٹمنٹ کے کنٹینیو ہونے سے بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں پریگننسی کو کنٹینیو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فیمیل کی جان کو بچانے کے لیے ٹریٹمنٹ ہمیں سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کینسر پیشنٹس میں۔ تو ایسے میں ہم پھر فیمیل کی جان کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، اور اس میں اگر ایبارشن ہو جاتا ہے تو یہ ایک لیگل ایبارشن ہے۔ تو پاکستان میں لیگل ایبارشن کی سروس اویلیبل نہیں ہے، صرف ماں کی جان بچانے کے لیے اور مدر کے جو بیسٹ فیتھ کے لیے ایبارشن کروا سکتی ہیں خواتین۔ اس لیے بہت ساری خواتین پھر ان انٹینڈڈ پریگننسی کو ختم کرنے کے لیے انسیف ایبارشن کی طرف جاتی ہیں، اور جو انسیف ایبارشن ہے اس کی پریولنس کی اگر بات کریں
تو پاکستان میں یہ سندھ میں اور بلوچستان میں بہت کامن ہے، اور اس کی جو پرپورشن ہے وہ KPK میں سب سے کم ہے۔ تو اب ہم اس کی اگر کمپلیکیشنز کی بات کریں تو مائنر کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ مائنر کمپلیکیشنز میں پین آ جاتی ہے، بلیڈنگ آ جاتی ہے، چونکہ ان ہائیجینک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو اس سے انفیکشن ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اگر اینستھیزیا دیا گیا ہے تو اس کی بھی کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اور جو میجر کمپلیکیشنز ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسیز میں بہت ساری خواتین ان سیف انڈیوسڈ ابارشن کرانے کے بعد میجر کمپلیکیشنز کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں، جیسے کہ یوٹرس کی ٹون ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ یوٹرس کی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پرفوریشن ہوئی ہوتی ہے، یوٹرس میں ہول ہو جاتا ہے اور یوٹرس ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر یوٹرس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے آرگنز ہوتے ہیں یعنی کہ مثانہ اور آنتیں، ان کو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یوٹرس کا منہ ہے سروکس، اس کی بھی جو سکن ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ابورشن کی کوشش ضرور کی جاتی ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور پریگننسی کے ٹیشوز اندر ہی رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کو ہم سیپٹک ابورشن کہتے ہیں۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ابورشن جس انوائرمنٹ میں کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے اس میں جمنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم کے ہر حصے سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو ہم DIC کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے جس میں ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے اکثر کیسز میں۔ تو پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ یہ بہت بڑا برڈن ہے۔ اس کی پروپورشن میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے کہ پاکستان میں یہ بہت کامنلی ہو رہا ہے، اور یہ ایک برڈن ہے فیمیلز پہ، ان کی فیملی پہ۔ اس لیے فیمیل کی جو اویئرنیس ہے اس کو انکریز کرنا بہت ضروری ہے۔ فیمیل کو پبلکلی اور پرائیویٹلی یہ شعور دیا جانا چاہیے اور ہر سٹیپ پہ دیا جانا چاہیے کہ فیمیلز کے لیے کون سا طریقہ کار کانٹراسیپشن کا بہتر ہے، اور اس کے علاوہ میلز کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنی فیمیلز کو گائیڈ کریں کہ ان کو کانٹراسیپشن یوز کرنی چاہیے تاکہ ان سیف ابورشن کی نوبت نہ آئے اور اس کی جو اتنی ساری کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو سے متعلق کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئری ہے یا کوسچن ہے تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آئی ول ڈیفینیٹلی آنسر یو۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔